الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور عشق میں ڈوب کر ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت اور محبت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز: اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے، یعنی 18واں روزہ ہے، اور یہ دوسرا عشرہ ہے جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا عشرہ ہے۔ یوں تو ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور ماہ رمضان کی ہر ساعت اپنے اندر بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے ہے، لیکن بالخصوص ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن ہیں، برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کے تعلق سے روایات میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا، یعنی یہ 10 دن وہ ہیں کہ جن میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر وہ عظیم رات ہے، وہ مبارک اور مقدس رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً جو لوگ شب قدر کو پا لیتے ہیں، جو خوش نصیب شب قدر کو پا لیتے ہیں، پانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مبارک رات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، رب کعبہ کی پاکی اور تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اور رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے نورانی فرشتے اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس مبارک رات میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سبز جھنڈا لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو خانے کعبہ پر نصب کرتے ہیں، اور حضرت جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ اور دیکھو کہ آج کی مبارک رات میں جو بھی اللہ کے نیک بندے اپنے مولا کی عبادت کر رہے ہیں، رب کعبہ کی بندگی کر رہے ہیں، جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہو، جو وہ مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور ان سے مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو پورا رمضان بھی آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، یوں تو پورا رمضان بھی میرے مصطفیٰ نے اعتکاف فرمایا، لیکن روایات میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا بہت ہی تاکید کے ساتھ آپ جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں میرے مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس قدر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ہم نے کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن میں اعتکاف کرتے نہیں دیکھا کہ جتنا ہم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مصطفیٰ جان رحمت کو اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یقیناً اعتکاف کی
بہت بڑی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، یعنی 10 دن کے لیے وہ دنیا کے تمام مشاغل سے اپنے آپ کو ہٹا کر، دنیا کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو ہٹا کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ دھرنا مار کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ رب کعبہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے، مولا یہ 10 دن میں نے تیرے نام وقف کر دیے ہیں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، جب تک تو راضی نہ ہوگا میں جاؤں گا ہی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں ہے پیارے آقا تاجدار کونو مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعتکاف کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر وہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، سارے گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ اور بلکہ روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جو معتکف حضرات ہیں اور اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ذکر کا، تسبیح و تہلیل کا ثواب تو عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام نیک اعمال کا بھی ان کو ثواب عطا کرتا ہے جو وہ مسجد کے باہر رہ کر کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ کسی مریض کی عیادت کو جاتے، کسی جنازے میں شرکت کرتے یا کسی غریب کی یوں مدد کرتے چل پھر کر، تو برادران ملت اسلامیہ جب یہ اعتکاف میں بیٹھ چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب یہ تمام اعمال جو ہے ادا نہیں کر سکتا۔ علماء فرماتے ہیں معتکف کو ان تمام اعمال کا، ان تمام نیکیوں کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول تو یہاں تک ہے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزانہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری تو یہ فرماتے ہیں جو اعتکاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزانہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اعتکاف کی تعریف کیا ہے، کیونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہرحال اولاً تو آپ نے فضیلت سماعت کر لی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف کو بے شمار اجر اور بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا، اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نابالغ ہے لیکن وہ اگر سمجھدار ہے، بتمیز ہے، تمیز رکھتا ہے، پاکی اور ناپاکی کو وہ جانتا ہے، اگر وہ نابالغ ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے اور عاقل ہونا شرط ہے، اور دوسرا وہ جنابت سے پاک ہو یعنی ناپاکی سے پاک ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف جو ماہ رمضان کا ہے یہ آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی اگر بستی میں سے کسی نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اعتکاف جو ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی میں سے کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار، اور اگر کسی ایک نے کر لیا تو سب بری ہوگی۔ تو یوں تو ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کئی سارے علاقوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، کافی لوگ جو ہے الحمدللہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے اعتکاف برادران ملت اسلامیہ کہ جس کو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کی مشابہت جو ہے انسان کو دے دیتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے نوری فرشتے اپنے رب کا حکم جو ہے بجا لاتے ہیں، جو رب نے حکم دے دیا فرشتوں کو وہ حکم کر رہے ہیں،
وہ حکم عدولی نہیں کرتے، حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو رب نے فرما دیا وہ اسی میں لگے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو برادران ملت اسلامیہ اس کا شب و روز ہر گھنٹہ ہر منٹ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہے دنیا کے تمام مشاغل سے، دنیا کے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھے رہنا، تھرنا مار کر کہ مولا بس تیری ہی مجھے عبادت۔ تو برادران ملت اسلامیہ معتکف کا ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزرا۔ تو یہ ماہ رمضان کا کیونکہ اعتکاف کی 3 قسم آتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اعتکاف واجب تو وہ اگر آپ نے منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے۔ اعتکاف نفل یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، معتکف رہیں گے، جیسے ہی مسجد سے باہر جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف سنت مؤکدہ جو ہے یہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں، آخری عشرہ، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ میں نے اس کی تعریف آپ کو بتائی کہ بستی میں سے اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر کوئی ایک کر لیتا ہے اور زیادہ کریں تو اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عبادت ہے، جتنے زیادہ لوگ کریں اتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی اگر کر لیتا ہے اور باقی نہیں کرتے تو پھر کسی اور سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ 20ویں روزے کو، 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا جو وقت ہے، اگر یہ وقت ضائع کر دیا، بعد میں آتا ہے، غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، سورج غروب ہو گیا تب وہ مسجد میں آیا، تو تب یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بنیت اعتکاف، ایسے نہیں ویسے ہی اگر وہ ٹھہرا ہوا نہیں، بلکہ نیت بھی ہونی چاہیے، اور نیت زبان سے کہنا بہتر ہوتا ہے، کہ دل میں ارادہ ہے تو کافی ہے۔ تو دل میں اعتکاف کی نیت ہو، ارادہ ہو، اور سورج غروب سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہو۔ اب یہ 10 دن جو ہے یقیناً اس کے اعتکاف میں گزریں گے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کعبہ یقیناً جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کی بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ مبارک رات معتکف پا لیتا ہے، وہ عظیم رات کہ جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا، شب و روز وہ مسجد میں گزارے گا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارے گا، اور انہی 10 دنوں میں شب قدر آنی ہے۔ اب وہ طاق راتوں میں تلاش کرو، میرے آقا نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات اس کو مخفی رکھا گیا ہے، شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا، بتایا نہیں گیا کون سی رات ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ آخری عشرے میں ہے، اور طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اعتکاف میں بیٹھے گا تو ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور وہ پالے، کیونکہ وہ ساری کی ساری راتیں جو ہے مسجد میں گزارے گا، عبادت و ریاضت میں گزارے گا، تو وہ شب قدر پالے گا۔ اور شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، شب قدر وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج کے روز انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کے دلوں میں عبادت و ریاضت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔